اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے اعتماد ٹی وی کے ذریعے آیا ہوں۔ اس کا ایک خاص مقصد ہے، کیونکہ یہ ایام، یہ دور اس وقت الیکشنز کا ہے اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ یہ 5 سال میں ایک دن آتا ہے جس دن ووٹنگ ہوتی ہے، جبکہ اس وقت 30 نومبر کا دن ہے۔ 2023 میں تلنگانہ کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اسمبلی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ آپ جانیں کہ جو 5 سال کی کارکردگی ہے، جو ایم ایل ایز 5 سال کرتے ہیں، ان کو تمغہ دینا، ان کو اور آگے مزید مضبوط کرنا، وہ ایک ہی دن ہے، وہ الیکشن کا دن ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں نہ سوتے رہیے، بلکہ باہر آئیے، اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں۔ وہ جو طاقت آپ کو جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے دی ہے، اس کا استعمال کریں اور دیکھیں کہ ہم اپنے ایریا میں کیسے انسان کو اپنا نمائندہ چن کر اسمبلی اور ایم پی بنا کر ہم بھیجنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کا پاور ہے، آپ اس کو بیکار جانے نہ دیں۔ آپ کا جو پاور، ایک ووٹ کا پاور بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ اس کو رائے گاہ نہ دیں۔ ایسے ہی آپ نہ سوچیں کہ ایک ووٹ سے کیا ہوگا، نہیں، بوند بوند ہی سے تو دریا بنتا ہے۔ آپ اپنی حق کا استعمال کریں جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے دیا ہے، اور ووٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ اپنے دل سے جسے چاہتے ہیں آپ ووٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے چند منٹوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے سالوں سے خصوصاً شہر حیدرآباد میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں اور وہ کس طرح سے ہمارے دلوں کے قریب ہے۔ یہ دارالسلام صرف الیکشن کے وقت کھلا نہیں رہتا ہے، یہ سال بھر آپ دیکھیں دارالسلام کھلا رہتا ہے۔ جب بھی مصیبت پڑتی ہے آپ دارالسلام آئیں، وہاں پر آپ کو نمائندے ملیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور صرف یہ بات کہنے کی نہیں ہے، عملاً طور پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں خود دارالسلام جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے منٹوں میں کام ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ ہماری قوم کا بہت بڑا مسئلہ تھا قبرستان کا، تو اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب نے CM KCR سے کئی مرتبہ میرے سامنے کہہ کر شیعوں کو قبرستان کے لیے زمین دلوائی ہے، اور ان گنت کام ہے کہ ہم کو ہمیشہ نمائندگی دیتے ہیں اور ہمارے نمائندے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ دارالسلام میں جا کر وہ نمائندے ہمارا کام کر سکے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جہاں پر سارے کووڈ کے زمانے میں سارے ہندوستان میں کوئی جلوس نہیں نکل رہا تھا، خصوصاً ماہ محرم کا، تو یہی اسد الدین اویسی صاحب ہے کہ جن کی کاوشوں کے ذریعے سے وہ جلوس 10 محرم کا نکلا، جبکہ کسی جلوس کو نکالنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ساری باتیں اور کئی ایسے مواقع جہاں پر آپ نے مدد فرمائی ہے۔ ایک حقیقی لیڈر کیا ہوتا ہے وہ اسد الدین اویسی صاحب نے بتایا ہے کہ لیڈر کیسے عوام میں گھل مل کر ان کی مصیبتوں کو دور کرے، ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ آج آپ دیکھیں کہ ادھر حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب نے کس طرح سے تعلیم کے میدان میں کالجز کا جال بچھا دیا، تاکہ وہ جانتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان تعلیم یافتہ ہو جائے تو پھر آگے کی آنے والی نسلیں اور آگے بڑھ سکے گی۔ آپ دیکھیں KG to PG کس طرح سے آپ نے کتنے ہزاروں بچوں کو آپ نے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھایا ہے، کتنی لڑکیوں کو، اور الگ الگ مختلف کورسز، MCA رہے، MBA رہے اور جتنے دیگر کورسز ہیں اس کو آپ نے متعارف کروایا ہے، اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ اولڈ سٹی کی عوام تعلیم یافتہ ہو جائے۔ اکبر الدین اویسی کے ساتھ ساتھ نقیب ملت الحاج دارِ اسد الدین اویسی صاحب دیکھے کہ ہندوستان میں ہر مقام پر جا رہے ہیں، پھر رہے ہیں تاکہ جو بربریت اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز کو اٹھایا جائے۔ آپ دیکھیں کون ہے جو سارے ہندوستان میں اگر کوئی مسلمان کے خلاف کچھ کہا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے، آج آپ دیکھ لیں تو کون ہے جو آواز اٹھائے، وہی ہے نقیب ملت جو آواز کو اٹھاتے ہیں، حبیب ملت ہے وہ آواز کو اٹھاتے ہیں۔ تو ہم کو اس ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 30 نومبر کے دن صبح آپ اپنے پولنگ بوتھ میں جائیں اور MIM کو ووٹ کریں۔ MIM کا نشان پتنگ ہے،
پتنگ پر جو بٹن ہے اس کو دبائیں اور مضبوط کرے، مجلس کو مزید مضبوطی عطا کرے اور اتحاد میں آ جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہنوں میں رکھ کر اپنے گھروں میں نہ بیٹھیں، نہ سو جائیں یہ کہہ کر کہ میرے ایک ووٹ کا کیا ہوگا۔ نہیں، ایک ووٹ ہی سے انسان جیت سکتا ہے، ہار سکتا ہے، اور آپ جسے جتانا چاہتے ہیں اس کے حق میں ووٹ ڈالے، یعنی مجلس کو ووٹ ڈالے، پتنگ کو ووٹ ڈالے۔ 30 نومبر کو الگ صبح نکل کر ووٹ ڈالے۔ 5 سال میں جو آپ نے دیکھا ہے اور آپ جو چاہتے آنے والے کیسے نمائندے ہو ان کو آپ منتخب کرے، یعنی پتنگ کو ووٹ ڈالے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔